پر مرے گا، اس کا علم تو اللہ کو ہے، پھر تو نے یہ کیسے بتا دیا یہ تو حرام ہوا؟ اس نے کہا جی ہاں حرام ہوا، لیکن اب تو آپ نے کھا لیا۔ فرمایا میں اس حرام کھجور کو جو میرے پیٹ میں جا چکا ہے اس کو میں اپنے پیٹ میں رہنے نہیں دوں گا، جاؤ پانی بھر کر لاؤ۔ ان کا غلام پانی لے کر آیا، حضرت ابو بکر صدیق نے پیٹ بھر کے پانی پیا، اس کے بعد 3 انگلی حلق میں ڈالی، آ کر کے قے کیا، تھوڑا سا کھجور باہر نکلا، پھر پانی پیا، پھر انگلی ڈالی، پھر اس کو قے کیا، پھر پانی پیا، پھر انگلی ڈالی، پھر قے کیا، اور اس وقت تک پانی پیتے رہے اور قے کرتے رہے جب تک کہ یقین نہیں ہو گیا کہ جو کھجور میں نے کھایا تھا وہ پورا کا پورا نکل گیا ہوگا۔ جب یقین ہو گیا کہ نکل گیا ہوگا، اس کے بعد فرمایا آئے غلام، میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، بس یہ بخاری کی حدیث ہمیں اور آپ کو سب کو سننا چاہیے۔ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، جو حرام کا ایک لقمہ کھاتا ہے، جو حرام کا ایک لقمہ کھاتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ بٹھا دیتا ہے۔ ایسے کبھی آپ نے بلیک پین سے لکھا ہوگا، بلیک پین سے تو لکھا نہیں، کاپی پہ ایسے رکھیں گے آپ، کاپی پر نوٹ بک پر ایسے رکھیں گے اور ہٹائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ بلیک نقطہ وہاں پڑ گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر بلیک نقطہ بٹھا دیتا ہے کالا۔ اگر یہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ اس بلیک نقطے کو، اس کالے نقطے کو مٹا دیتا ہے، اور اگر توبہ نہیں کرتا، ایک بار کھایا کھا لیا اور پھر توبہ نہیں کیا اور جانتا ہے کہ میں نے حرام کھایا لیکن توبہ نہیں کیا، تو وہ نقطہ بڑھتے بڑھتے پھیلتے 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 پورے دل کو کالا کر دیتا ہے، پورے دل کو سیاہ کر دیتا ہے، پورے ہارٹ کو بلیک کر دیتا ہے۔ اور جب انسان کا پورا دل بلیک ہو جائے، پورا ہارٹ بلیک ہو جائے، پورا دل کالا ہو جائے، تو پھر یہ سوچنا اور یہ سمجھنا اس کے ختم ہو جاتا ہے، یہ عقل اس کے اندر سے نکل جاتی ہے، پھر وہ نہیں سوچتا کہ یہ دولت ہمارے پاس کہاں سے آ رہی ہے، یہ حلال کی ہے یا حرام کی ہے، آنے دو، جہاں سے بھی آ رہی ہے آنے دو۔ پھر اس کے اللہ رب العالمین اس کے دماغ سے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت کو ختم کر دیتا ہے، پھر وہ حلال و حرام کی پرواہ نہیں کرتا ہے، ایک نقطہ پورے دل کو کالا کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، ابو بکر صدیق نے صرف ایک کھجور کھایا تھا، وہ بھی دھوکے سے، اس کو بھی نکال دیا۔ ابو بکر صدیق کی اس زندگی سے ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں، ہم اپنے معاشرے کا، اپنے سماج کا اور اپنی سوسائٹی کا ذرا جائزہ لیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کیا کھا رہے ہیں، اپنے بچوں کو کیا کھلا رہے ہیں۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کا دور تھا، حضرت عمر ابن عبدالعزیز کا دور تھا، خلیفۃ المسلمین ہے، بیوی کے پیٹ میں بچہ ہے، 3 مہینے 4 مہینے کا حمل پیٹ میں موجود ہے، لیکن 4 دن سے کھانا نہیں ملا۔ خلیفۃ المسلمین ہے لیکن کھانا نہیں ملا ان کی بیوی کو، چیختی رہی، چلاتی رہی، میرے ہسبینڈ میری فکر نہیں ہے، کوئی بات نہیں، لیکن اس پیٹ کے بچے کی تو فکر کیجئے، میرے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے اس بچے کی تو فکر کیجئے، جب تک ماں کھائے گی نہیں تو بچے کی باڈی میں، بچے کے جسم میں لگے گا کیا؟ جب مجھے کو نہیں مل رہا ہے تو بچہ کیسے پروان چلے گا؟ یہ بچے کا ڈر ہے کہ کہیں مر نہ جائے۔ عمر ابن عبدالعزیز کہتے ہیں میری بیوی کیا کروں، بیت المال سے جب تک سیلری نہیں آئے گی، تنخواہ نہیں ملے گی، تب تک میں تمہیں کچھ نہیں کھلا سکتا، اور ابھی تنخواہ ملنے میں، سیلری ملنے میں ٹائم ہے، کچھ نہیں مل رہا ہے۔ جب 4 دن بھوکی اور پیاسی بھوکی رہ گئی تو انہوں نے اپنی خادمہ کو، اپنی لونڈی کو بیت المال بھیجا رات میں، اور کہا کہ بیت المال کا جو خزانچی ہے، بیت المال کا جو ٹریزری ہے، جو خزانچی ہے، اس سے جا کر ایک پیالہ دودھ ادھار لے لو،
عاریتن لے لو، قرض لے لو، اور یہ کہنا عمر ابن عبدالعزیز کی بیوی نے منگایا ہے، جب ملے گا تو وہ تمہیں واپس کر دیں گی تمہارا دودھ۔ رات کے اندھیرے میں عمر ابن عبدالعزیز کی لونڈی، ان کی خادمہ دودھ لینے جاتی ہے۔ بیت المال کے کیشیئر نے یہ سوچ کر کہ عمر ابن عبدالعزیز کی بیوی حاملہ ہے، ان کے پیٹ میں بچہ ہے، بچہ کہیں مر نہ جائے، اس لیے ایک پیالہ دودھ دے دیا۔ ایک پیالہ دودھ رات کے اندھیرے میں جب لے کر آ رہی ہیں اور گھر کے دروازے کے اندر جب گھستی ہیں تو عمر ابن عبدالعزیز اپنے گھر میں بنے ہوئے کنویں کے پاس بیٹھ کر وضو بنا رہے تھے تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے۔ عمر ابن عبدالعزیز نے گھر کے دروازے سے کسی کو آتے ہوئے دیکھا، پوچھا کون؟ خادمہ نے جواب دیا، آپ کی خادمہ، آپ کی سروینٹ۔ کیا چھپائی ہوئی ہو؟ اوڑھنی کے پیچھے کیا ہے؟ پہلے تو انہوں نے آنا کانی کی، جب سختی کی عمر ابن عبدالعزیز نے تو اس نے کہا یہ ایک پیالہ دودھ ہے، کہاں سے لائی ہو؟ کہا بیت المال سے لائی ہوں۔ کس کے لیے لائی ہو؟ کہا آپ کی بیوی کے لیے لائی ہوں، 4 دن سے اس نے کچھ نہیں کھایا ہے، پیٹ میں حمل ہے، ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر کچھ نہ ملے تو پیٹ میں بچہ مر نہ جائے کہیں۔ اس واقعے کو سننے کے بعد ایمانداری کے ساتھ بتائیے گا، لاٹری کا ٹکٹ خریدنے سے پہلے اس واقعے کو ذہن میں رکھ لیجئے گا، آئی پی ایل میں سٹا لگانے سے پہلے اس واقعے کو ذہن میں رکھ لیجئے گا، مال حرام کھانے سے پہلے اس واقعے کو ذرا ذہن میں رکھ لیجئے گا۔ 4 دن سے کھانا نہیں ملا، 4 مہینے کا حمل ہے پیٹ میں، بیوی بھوکی ہے اور اپنے لیے نہیں مانگ رہی ہے، اس بچے کے لیے مانگ رہی ہے جو پیٹ میں پل رہا ہے، جو آگے چل کر عمر ابن عبدالعزیز کے لیے بڑھاپے میں سہارا بنے گا۔ لیکن اپنی خادمہ سے وہ دودھ بھی چھین لیتے ہیں۔ ان کی بیوی کہتی ہیں، شوہر میرے سرتاج، میں اپنے لیے نہیں اس بچے کے لیے مانگ رہی ہوں جو آپ کی امانت ہے، میرے پیٹ میں پل رہا ہے، دیکھیے اگر 1-2 دن اور کچھ نہ ملا تو یہ بچہ بھوکا مر جائے گا۔ عمر ابن عبدالعزیز نے کہا، میری بیوی تمہیں اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ بیت المال میں کھانے پینے کی جو چیزیں رکھی ہوئی ہیں وہ میری نہیں ہے، سارے مسلمانوں کی امانت ہے۔ پھر کیشیئر نے ٹریزری نے دے کیسے دیا ہے؟ ابھی تو جا کر میں اس کی کلاس لوں گا کہ میرے حکم کے بغیر، میری پرمیشن کے بغیر تم نے کیسے دے دیا ایک پیالہ دودھ؟ تم ایسی رہو گی، یہ ایک پیالہ دودھ بیت المال میں جمع ہوگا۔ اٹھتی ہیں، کھڑی ہوتی ہیں اور عمر ابن عبدالعزیز کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتی ہے، رائٹ ہینڈ، اور اس ہاتھ کو پکڑ کر اپنے پیٹ پر رکھ دیتی ہے ان کی بیوی اور کہتی ہے، میری فکر مت کیجئے، اس بچے کی فکر کیجئے، میرے پیارے سرتاج یہ آپ کی امانت ہے، مر جائے گا۔ اب اس پر عمر ابن عبدالعزیز کا جواب سنیے اور اپنے سماج اور سوسائٹی پر نظر ڈال کر اپنے حالات پر نظر ڈالیے، بچہ مر جائے گا۔ عمر ابن عبدالعزیز کہتے ہیں، میری بیوی یہ ایک پیالہ دودھ جو مسلمانوں کی امانت میں خیانت کر کے چپکے سے لایا گیا ہے، یہ ایک پیالہ دودھ یہ چپکے سے لایا گیا ہے، یہ امانت میں خیانت کر کے لایا گیا ہے، یہ حرام ہے، حرام۔ بیوی نے کہا، میں نے تو بطور قرض مانگا ہے،
جب آئے گا تب دے دوں گی۔ عمر ابن عبدالعزیز نے کہا جب آئے گا تب دے دو گی، لیکن سارے مسلمان